کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی آخری ساعات اور لمحات میں ہے۔ اس ماہ مبارک کے بعد اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی بہت سارے انسان، بہت سارے اہل ایمان، بہت سارے مسلمان عجیب قسم کے وساوس، عجیب قسم کی توہمات، عجیب قسم کے مسائل کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے بہت سارے سادات و مسلمان بھائی اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبے کے اندر اسی موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کائنات کے اندر جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے اس کو پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ ہمیں کائنات کے اندر جو چیز بھی نظر آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سہولت ملتی ہے، اس سب چیز کے اندر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہم کرنا، یہ سمجھنا ہندوانہ رسم و رواج سے یا باطل لوگوں کے نظریات عقائد اور باطل جو ان کے عقائد ہیں ان سے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا مہینہ نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ جہاں ایک عالم کے ذمے، ایک واعظ کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرے، آپ علیہ السلام کی زندگی بیان کرے، وہی اس کا یہ مذہبی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہر وہ باطل چیز جس کو شریعت سمجھ کے کیا جائے اس کا رد کرنا بھی عالم اور واعظ اور خطیب کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ آج کی باتیں، یہ کوئی خطیبانہ بڑک نہیں ہے، عقائد کے اوپر باتیں ہیں۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی توجہ کے ساتھ بات سنیں اور پھر اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنی عورتوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ مرد حضرات پھر بھی تھوڑا بہت رعایت کر لیتے ہیں لیکن عورتیں توہمات کے اندر بہت زیادہ چلی جاتی ہیں۔ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ ہر چیز کو پیدا میرے اللہ نے کیا ہے۔ انسان کو زندگی کے اندر جو غمی، خوشی، راحت، آسانی، پریشانی جو بھی ملتی ہے وہ ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ البتہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان اچھے اعمال کی وجہ سے میرا اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، سبب بنتے ہیں اچھے اعمال۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان بہت برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے اس کی زندگی سے میرا اللہ خوشیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کرنے والی ذات پھر بھی اللہ کی ہے، البتہ سبب ہمارے اچھے یا برے اعمال بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے کلام پاک کے اندر واضح اور واشراف الفاظ میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین و آسمان کے اندر، خشکی اور تری کے اندر، زمین کے اوپر، سمندر کے اندر، پانی سے باہر یا پانی کے اندر، خشکی پر یا تری پر جو بھی تمہیں فساد نظر آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے حدیث کو کسی اور موقع پہ ارشاد فرمائی، سمجھانا کچھ اور چاہا لیکن بات مفہوم کی وہ نکلتی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اعمالکم و اموالکم، تمہارے جیسے نام اعمال ہوتے ہیں نا، حکمران تمہیں ویسے ملتے ہیں۔
اسے پتہ چلتا ہے انسان کو دوسرے کے اوپر الزام یا بلیم دینے سے پہلے اپنے اعمال دیکھنے چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال بہت ساری چیزوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے مشرکین مکہ کے اندر اس کو صفر کا مہینہ سمجھتے تھے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جی سفر کے مہینے کے اندر شادی نہ کرو، اس لیے کہ وہ جو شادی سفر کے مہینے میں کی جائے گی نا وہ صفر ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہ کرو، اس لیے کہ کوئی کاروبار شروع کیا نا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کا نام سفر کیوں رکھا ہے؟ اہل عرب جو تھے وہ جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ قرآن پاک کے اندر 4 مہینے وہ حرمت والے قرار دے دیے، 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ کے اندر حاجی لوگ حج کرنے جاتے، ذی الحجہ کے اندر حاجی لوگ حج کیا کرتے، اور محرم کے اندر حاجی لوگ حج کر کے گھر میں واپس آتے۔ ان 4 مہینوں کے اندر عرب لوگ زمانہ جاہلیت ہونے کے باوجود بھی ان کا احترام کرتے، ان میں قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، آپس میں قتل و غارت غریب نہیں کیا کرتے تھے۔ جب محرم کے اندر عبادت کر کے اللہ کا حج کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس آ جاتے تو جنگجو لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینوں کو سفر کہا جاتا کہ مرد حضرات اپنے گھروں کو خالی کر کے میدان کی طرف چلے، اس لیے اس کو سفر کہتے تھے۔ عالم اسلام کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقائد باطلہ کا رد کیا، مشرکانہ رسوم و رواج اور جاہلیت کا رد کیا، وہی سفر کو بتایا کہ اس کا نام صرف سفر نہیں، سفر المظفر ہے۔ یہ خیر کا مہینہ، اس کو منحوس نہ سمجھو، اس کی طرف نحوست کو نہ کرو۔ اور ویسے بھی مشرکین کی عادت تھی، سنت اللہ یہ تھی، کسی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی عادت تھی جب شرک، کفر، نافرمانی عروج پر ہوتی، میرا اللہ ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا کرتا۔ پیغمبر آتا، قوم کو سمجھاتا، اللہ کی جانب بلاتا، جو قوم وقت کے پیغمبر کی بات مانتی کامیاب ہو جاتی، اور جو قوم وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانتی تھی، میرا اللہ اس قوم کی سرکشی کی وجہ سے، پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرتا۔ جب کسی کی عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ اپنے عیوب اس کو نظر نہیں آتے۔ وہ پہلی قوم میں آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، جب ان پر عذاب آتا تھا تو وہ اس عذاب کا سارا وبال، اس عذاب کا مکمل ذمہ دار وقت کے پیغمبر کو ٹھہراتے اور یوں کہتے تھے کہ یہ نحوست ہمارے اوپر، یہ عذاب ہمارے اوپر نعوذ باللہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم آئے ہو، اس سے پہلے تمہارے آنے سے پہلے ہم پر کوئی عذاب نہیں تھا، کوئی قہرسالی نہیں تھی، تم آئے تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ان ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی عذاب پیغمبر کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، عذاب پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے، جب بھی کبھی کوئی وقت کے پیغمبر کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، جب بھی کبھی کوئی رب تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا ارادہ کر کے اور نعوذ باللہ ان کی توہین کرتا ہے، پھر میرا رب عذاب نازل کرتا ہے۔ پھر وہ عذاب قہرسالی کی صورت میں ہو، وہ عذاب میرا رب کوئی بیماری مسلط کرنے کی شکل میں دے، یا میرا رب وہ عذاب زمین پر زلزلہ نازل کرنے کی شکل میں دے۔ عذاب آتا کس وجہ سے ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، انسان کے اپنے نامے اعمال ہوتے ہیں۔ لیکن بات وہی کہ جب انسان پر کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے نا، پھر اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ ایک حکایت لکھی علماء نے، حبشی تھا، کالے رنگ کا حبشی، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ، بال گھگریالے، رنگ کالا، آنکھیں بڑی بڑی، ایک مخصوص ان کی ساخت ہے۔ ایک حبشی چلتا جا رہا تھا، راستے کے اندر اسے شیشہ پڑا ہوا ملا،
اس نے اس دن سے پہلے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی کہ میں کیسا ہوں. وہ خود کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا. اس نے زمین سے شیشہ اٹھایا اور شیشہ اٹھانے کے بعد اپنی شکل دیکھنے لگا. شکل دیکھی تو دیکھا کہ بڑے بڑے ہونٹ ہیں, رنگ کالا ہے, آنکھیں بڑی ہیں. اپنا چہرہ اس کو بدصورت لگا. توجہ کرو, چہرہ بدصورت لگا. غصے کے اندر شیشے کو اٹھایا, زمین پر پٹک کے مارا اور کہتے کہ تیرے اندر یہی تو عیب ہے کہ تو کسی کو اچھا نہیں دکھاتا, اسی لیے لوگوں نے زمین پہ ڈالا. نہیں بات سمجھ. شکل اپنی بری تھی, منسوب شیشے کی طرف کی کہ تو نے مجھے میری بری شکل دکھائی. بات ہمارے اندر بھی میرے دوستوں حقیقت یہی ہے. اعمال ہمارے اپنے ہوتے ہیں, برائیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں, اور اسی طرح بدعملیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں, اور ہم اس کو منسوب دوسروں کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ شیشہ کبھی کسی کو اپنی طرف سے کچھ بنا کے نہیں دکھاتا, وہ وہی ظاہر کرے گا جو چیز اس کے سامنے آئے گی. ہمارے اوپر بھی وہی کچھ مسلط ہوگا, ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو زمین کے اوپر ہم اعمال کریں گے. اگر ہم زمین کے اوپر اچھے اعمال کریں گے, میرا اللہ ہمارے ساتھ اچھائی پیدا کر دے گا, ہمارے حالات اچھے کر دے گا. زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے سفر کی طرف منسوب کرتے کرتے لا سفر منحوس ہے. حالانکہ مہینہ, دن, وقت, رات, مکان, جگہ, سواری یہ کوئی منحوس نہیں ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کو اپنے وزیر کے ساتھ چڑ ہوگی, اپنے خادم کے ساتھ چڑ ہوگی. اسے کہا تیرا چہرہ بڑا منحوس ہے, میرے سامنے لایا ہے, تو صبح صبح میرے سامنے آتا ہے, میرا سارا دن بڑا اچھا نہیں گزرتا ہے. آج کے بعد اگر صبح صبح تو میرے سامنے آئے تو تیری پٹائی کروں گا. وزیر خاموش ہو گیا. ایک دن صبح صبح اس وزیر کو ضرورت پڑی بادشاہ کے پاس جانے کی. بادشاہ کی محفل میں گیا تو بادشاہ نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا اپنی منحوس شکل میرے سامنے نہ لانا. ہم لوگ بھی ایسے کیا دیتے ہیں دوسروں کو, ہم اپنی منحوس شکل میرے سامنے نہ لانا, تو صبح صبح میرے سامنے آ تو تیری پٹائی کرواؤں گا. بادشاہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی کروائی. پٹائی کروانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دربار لگا. دربار کے اندر وہ وزیر آیا. وزیر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت جان کی امان کو تو ایک بات کروں. بادشاہ نے کہا بولو. اس نے کہا بادشاہ سلامت چہرہ میرا منحوس نہیں ہے, چہرہ آپ کا منحوس ہے. میں تو بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ کالی چہرہ اس لیے آپ کا منحوس ہے, میں نے صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تو میری پٹائی, اور آپ نے صبح صبح میرا چہرہ دیکھا, مجھے مارنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہوئی. تو آپ کو تو میرا چہرہ دیکھ کے خوشی ملی نا, تو میرا چہرہ منحوس کیسے ہوا؟ آپ کا چہرہ دیکھ کے میری پٹائی ہوئی ہے تو منحوس تو آپ ہوئے, میں تو نہ ہوا. تب بادشاہ کو سمجھ ایک بندہ کوئی منحوس نہیں ہوتا, انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں. تو یہ والی بات کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. آقا نے واضح طور پر فرمایا لا سفر, سفر کے اندر نحوست کا خیال کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ولا تیار, فرمایا افعال نامی یہ نکلوانا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. مشرکین مکہ کی عادت تھی جب کوئی سفر کرنا چاہتے نا, پرندے کا گھونسلہ لگا ہوا ہوتا, نیچے سے ڈھیلا اٹھا کے اس گھونسلے کو پتھر مارتے. پتھر مارنے کے بعد پرندہ گھونسلے سے اڑتا, اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو وہ کہتے اس سفر میں ہمارے لیے خیر ہے, اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ کہتے اس سفر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. آقا نے فرمایا لا تیار, یہ فعال نامی نکالنا اس سے کوئی بات نہیں. خیر ہے یا شر ہے, کیا پہنچنا ہے کیا نہیں پہنچنا یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے. قرآن پاک میں فرمایا انتس تقسیموا بالازلام, وہ تیروں کے ذریعے سے فعال نامی نکالتے تھے. تیروں کے ذریعے کیسے وہ نکال لیتے کہ جو کعبۃ اللہ کا مجابر ہوتا تھا نا ان کے زمانے میں, اس کے پاس ایک بہت بڑا تھیلا ہوتا تھا, اس تھیلے کے اندر مختلف قسم کے تیر ہوتے تھے. تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا, کسی کے اوپر نام, کسی کے اوپر لا, کسی کے اوپر لاکینہ, یہ عربی کے الفاظ. وہ جب سفر کرنا شروع کرنا چاہتے, کوئی کام کرنا چاہتے, وہ اس مجاور کے پاس جاتے اور کہتے کہ حساب لگا کے بتانا ذرا میرے لیے یہ کام فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. آج کل بھی لوگ مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ذرا حساب کر کے بتاؤ ہمارے لیے کام بہتر ہے یا نہیں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کے بارے میں شروع آپ کرنے لگ رہے, مشورہ کرنا ہے تو سب سے بہتر مشورہ اللہ کی ذات سے. آپ استخارہ کریں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد سوچیں میرا اللہ بتا دے گا کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے. نجومیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ اسی طرح نجومی کے پاس جاتے اور تیر نکلواتے. تیر کے اندر لکھا ہوتا تو اگر تیر نکل آتا اس کے اوپر لکھا ہوا لا, وہ کہتے تھے یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں. اور اگر تیر کے اوپر لکھا ہوتا نام, اس کا مطلب ہے جی ہاں, پھر کہتے ہیں ہمارے لیے کام بہتر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے مشرکانہ عقائد کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا لا نوع, ستاروں
کو دیکھ کر بھی لوگ زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھو اخبار جات وغیرہ ان چیزوں کے اندر لوگ کہتے ہیں اس کا ستارہ بڑی گردش کے اندر ہے, اس کا ستارہ یوں ہو رہا ہے. آج کل یہ پھنسا ہوا ہے ستارہ, گردش میں آیا ہوا ہے. ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صبح رات کے وقت ہلکی ہلکی بارش ہے, موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا. صبح کے وقت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ, رات کی اس بارش کی وجہ سے, موسم کو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مومن ہو گئے اور بہت سے لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا جنہوں نے بارش کے آنے کا سبب یوں کہا نا میرے اللہ نے بارش دی ہے, کتنا خوبصورت موسم ہو گیا, میرے اللہ کی جانب سے سارے لوگ مومن ہو گئے. اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے آئی ہے, فلاں ستارے کا فلاں ستارے کے ساتھ ملاپ ہوا, آپس کے اندر سامنا ہوا, بارش آ گئی, فرمایا سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو. میرے دوستو یہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کے معاملات, ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر فرمایا ولا حاملہ, نحوست کسی شے کے اندر تصور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں, فلاں چیز فلاں گھر کے اندر آ گئی نا منحوس ہو گئی. ایک جملہ آپ حضرات نے سنو گا, لوگوں کے اندر بڑا مشہور ہے, اگر کسی بستی کے اندر الو آ گیا نا تو بستی ویران ہو جائے گی. فلاں نے گھر کے اندر کوئی چیز رکھ لی تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں, گھر ویران ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت بات ہے, بستیوں کا ویران ہونا, شہروں کا ویران ہونا, اداروں کا ویران ہونا وہ الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک حکایت بڑی مشہور ہے, ایک طوطا اور ایک طوطن, یہ نر اور مادہ آپس میں سفر پہ جا رہے تھے. ایک بستی کے اندر سے گزرے, دیکھا بستی بڑی ویران ہے, بالکل ویران بستی ہے. اس بستی کے اندر گزرے تو آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ بستی ویران کیوں ہے, بڑا خوبصورت علاقہ ہے, یہاں آباد کوئی کیوں نہیں ہے, یہاں تو کوئی گھر میں رہتا بھی نہیں ہے, یہ ویران کیوں ہے. غور سے دیکھا تو طوطن جو تھی اس کی نظر پڑی سامنے الو بیٹھا تھا. اس نے کہا ہاں اس الو کی وجہ سے بستی ویران ہوئی ہے. ایسے ہمارے یہاں بھی بہت ساری باتیں میں ذکر کروں گا ابھی آپ کو, مشہور ہوتی ہیں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں. اس نے کہا اس الو کی وجہ سے بستی ویران ہوتی ہے. الو نے یہ بات سن لی, الو نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اب یہ بستی گزار رہے تھے, بستی بہت لمبی تھی, گزرتے گزرتے ان کو رات ہو جاتی. اب رات جب ہوئی تو سونے کا وقت آیا تو کوئی اور تو ملا نہیں, الو یہاں پہ تھا, الو رہ رہا تھا. یہ الو کے پاس گئے, ہم رات گزارنا چاہتے ہیں, ہمیں رات گزارنے کا موقع دیا ہے. الو نے مہمان نوازی قبول کر لی. قبول کرنے کے بعد رات کو اپنی خدمت کی, صبح ہو گئی تو صبح یہ جانے لگا نا, طوطا اپنی بیوی کو لے کر, الو نے اس کی بیوی کا طوطن کا ہاتھ پکڑ لیا. کہاں لے کے جا رہے, یہ تیری بیوی تو نہیں ہے, تو میری بیوی ہے. نے کہا جی آپ کی بیوی کس طرح ہے, بس میری بیوی ہے, میں کہہ رہا ہوں نا. جھگڑا دونوں کا آپس میں پیدا ہو گیا, جھگڑا ہوتے ہوتے قاضی کی عدالت میں چلے. اب قاضی کی عدالت میں گئے, الو ذرا چرب لسان تھا, زبان تیز چلاتا تھا, اس نے الٹے سیدھے دلائل دیے اور دلائل دے کے ثابت کر دیا کہ طوطن میری بیوی ہے. حالانکہ کس کی بیوی تھی جی, طوطے کی بیوی تھی. اب الو نے ثابت کیا کہ یہ بیوی میری ہے. قاضی نے فیصلہ کر دیا جناب طوطے صاحب یہ آپ کی بیوی نہیں ہے, یہ اس الو کی بیوی ہے, اس کو چھوڑو اور جاؤ. طوطا روتا ہوا جا رہا ہے. اب روتا ہوا جانے لگا اور اپنا جا رہا ہے, بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے. الو نے ایسا کیا, اس کی بیوی کو پکڑا, دوسرے راستے سے آیا, طوطے کے سامنے آ کے کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں, تو بستی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی بیوی کو تو ساتھ لے جا. طوطا روتا ہوا کہتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے, تو آپ کی بیوی ہے. الو نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بیوی میری نہیں ہے, بیوی آپ کی ہے. میں در حقیقت آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بستیاں جو ویران ہوتی ہیں نا, وہ ویران الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ بستیوں کے ویران ہونے کا سبب ناانصافی ہوتی ہے. جہاں سے انصاف اٹھ جاتے ہیں نا, وہاں بستیاں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. الو نے بات بڑی قیمتی کی ہے. ایک تو یہ کہا کہ کسی بھی بستی کو آباد کرنا چاہو تو وہاں پہ انصاف قائم کرنا شروع کرو. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے چرب لسان آدمی, ہر کیس جیتنے والا, ہر پھیلنے والی بات سچی نہیں ہوا کرتی. لوگ اپنی زبان سے, اپنے افعال سے چرب لسانی کرتے ہوئے دوسروں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں. اور جھوٹ کا وبال کیا ہوگا یہ تو کل قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ جھوٹا. اب پہلے تو ہوتا تھا وہ جھوٹ اپنی زبان سے بولا جاتا تھا, لوگ زبان سے جھوٹ بول لیتے تھے. آج جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک بڑا جدید ہے. کوئی بات زبان سے نہ بولو, سوشل میڈیا کے اوپر لکھ کے ڈال دو. کسی کو ذلیل کرنا ہو بس سوشل میڈیا پہ ڈال دو, کوئی تحقیق نہیں کرتا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, بس شیئر کرتے چلے جائیں گے, اگلا بندہ بدنام ہوتا جا رہا ہے. بغیر تحقیق کے, بغیر حقیقت کے, بغیر کسی چیز کو سمجھے کسی بھی شخص کو بدنام کر لو, کسی بھی ادارے کو بدنام کر لو, کسی کے خلاف کیچڑ اچھال لو تو بس سوشل میڈیا پہ ڈالو, جان چھوڑا. میرے دوستو ایسی کوئی بھی بات
ڈالنا یہ اپنے آپ کو بربادی کے اندر ڈالنے والی بات ہے۔ آپ یہ سمجھیں جہاں پہ عبادت ہے کل قیامت والے دن نام اعمال دیکھ کے حساب ہوگا۔ آج کے دور میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے نام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی چیک ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا کچھ لکھا تھا، کس کے بارے میں لکھا تھا، کتنا لکھا تھا، آپ واٹس ایپ کے اوپر سچ کتنا پھیلاتے تھے، جھوٹ کتنا پھیلاتے تھے، حقیقت تھی یا نہیں، بس اس خبر کو آگے شیئر کرو، فلاں گروپوں کے اندر بھیجو، فلاں یوں کرو یوں کرو۔ یہ جھوٹ کے اندر معاونت والی بات ہے۔ جھوٹ کے اندر معاونت جو بندہ کر رہا ہے وہ اس بندے کی بچت نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سفر کو منحوس سمجھ لینا یا ستاروں کو اپنا کار یہ سمجھ لینا کہ انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر خیر آئے گی، یا کسی بھی شے کو منحوس سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا عدوہ، کسی بیماری کو متعدی سمجھنا، یہ بھی آل عرب کی عادت تھی، چھوٹ کی بیماریوں کے اندر بڑی تباہم پرستی رکھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے جی اس کو آشوب چشم ہے تو مجھے بھی ہے، اس کو خارش لگی ہوئی ہے مجھے بھی ہے۔ ایک صحابی ہے آپ علیہ السلام نے یہ ضرور ہے آپ کو کوئی متعدی بیماری کا علم ہو احتیاطی تدابیر اختیار کر لینے میں حرج نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا تم مجزوم سے جزامت والی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بیماری والا بندہ آتا وہ اس کے اپنے پاس بٹھا کے دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، ایسا جو بندہ بیمار ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگ لیں، اور آپ اس کو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلا لو، وجہ کیا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جس کا عقیدہ کمزور ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہو، اور جس کا عقیدہ کمزور نہیں عقیدہ مضبوط ہے وہ پاس بٹھا کے کھانا کھلا سکتا ہے۔ الغرض میری آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کہ انسان کوئی بھی ایسی بات جو کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو یا دوسرے کا عقیدہ لے کے تحقیق نہ ہو اس کو ویسے ہی نقل کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر نحوست والا مہینہ، حقیقت آپ سے پوچھی جائے آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی کہے سفر کے اندر شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، وجہ بڑوں نے کہا ہے، بھئی کوئی تو بات ہوگی بس پتہ نہیں کہا گیا، کیوں کہا گیا جی؟ آپ اگر سفر کی طرف یہ بات منسوب کر دیں کہ یہ سفر کا مہینہ منسوب ہے دلیل کوئی نہیں ہے تو خدا کی قسم کل قیامت والے دن اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ کوئی بوڑھا جا رہا تھا پان کھاتا ہوا جا رہا تھا، ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا، ہندو لوگ اس دن اپنے ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالتے، پان کھاتا ہوا جا رہا تھا، مسلمان تھا، نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، سارا کچھ تھا، جاتے جاتے گزرتے ہوئے سامنے دیکھے گدھا کھڑا ہے۔ اب ان کو ویسے ہی مذاکر ایک بات آئی، منہ کے اندر سے پان کی پیک جو سرخ رنگ کی تھی اس پیک کو گدھے کے اوپر ڈال دیا، اور گدھے کے اوپر ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بھائی یہ سارے لوگ تو ایک دوسرے کو رنگین کر رہے ہیں، تجھے رنگین کرنے والا کوئی نہیں، چل میں نے تجھے رنگ دیا۔ پان کی پیک ڈالی، مذاق کیا، مذاق کر کے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ تو مسلمان تھا، نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، عذاب میں مبتلا کیوں ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگا میرے زندگی کے اندر سارے نیک اعمال کیے، میں مسلمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ذکر تلاوت زکات سب کچھ کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ غلطی کی، پان کھاتے ہوئے جا رہا تھا، ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا، میں نے گلے کے اوپر پیک ڈالتے ہوئے کہا تھا یہ ہندو لوگ تو ایک دوسرے کو رنگین کر رہے ہیں، آج میں تجھے رنگ کا رنگ لگا دوں۔ میرے اللہ کو یہ میری عادت پسند نہیں آئی اور مجھے کہا تو نے ہندوؤں کے دن کے اندر اپنے ایک عمل سے ہندوؤں جیسی مشابہت اختیار کی ہے، آج میں تیرا حشر بھی انہی ہندوؤں کے ساتھ کرتا ہوں جن کے ساتھ تو نے مشابہت اختیار کی۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، خواب کے اندر بتا رہا ہے، میرے آقا نے جو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، میرے آقا نے کہا زندگی کے اندر جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت والے دن میرا اللہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ تو میں نے بھی مشابہت ہندوؤں کے ساتھ کی، اس لیے میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم بھی بہت ساری باتیں ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر عام طور پہ بات مشہور ہے، دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے نا، کیا کہتے ہیں جی پیسہ آنے والا ہے، بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو جائے کوئی نہ کوئی چٹی پڑنے والی ہے، دائیں آنکھ پڑے رہی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کوئی اچھا کام ہونے والا ہے،
بھائی آپ پڑھنا شروع ہو جائے کوئی مسئلہ ہونے والے ہماری دیوار کے اوپر کپڑا بیٹھ کے بولنے لگ جائے نا، بہت سارے گھروں میں عورتیں کرتی مہمان آ لیتی عورتیں اگر روٹی پکا رہی ہے نا پیڑا ہاتھ سے گر گیا ہاں اب پھر کوئی مہمان آ جائے جوتی کے اوپر جوتی چڑھ گئی نا خیر ہو گئے کتنے رہنے کرو کیوں جی کیا ہوا جوتی دے ہوتے جوتی چڑھی گئی ہے تو سفر کرنے گا اسے 3 منٹ زیادہ ہو گئے لیکن بات حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خدا کی قسم ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایسے عقائد رکھنا ایسی باتوں کو یقین سے ساتھ ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ ایسے ہی ہوگا جس طرح اس نے گدھے کے اوپر پیک ڈالی قیامت والے دن اس کو جواب دینا پڑا ہم اگر ایسے کام کریں گے تو کل ان اللہ رب تعالیٰ کی دربار میں محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی